نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ نساء کی تفسیر چل رہی تھی۔ اب تک سورہ نساء کی 135 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ 136ویں آیت کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کتاب پر جس کو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمایا اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی، ایمان لے آؤ۔ اے ایمان والو، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے یہودیوں جو بعض کتابوں پر ایمان لائے اور بعض پر نہیں لائے، تو تم ساری کتابوں پر ایمان لے آؤ۔ یہ مراد یہ ہے کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ، مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو۔ یا منافقین سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، یعنی جو بظاہر ایمان لائے ہو لیکن تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، تو اے منافقین اپنے دلوں سے اخلاص کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ تو اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی ایمان پر ثابت قدم رہو۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق فقط کائنات میں ایک ذات ہے، سجدہ صرف ایک ذات کے سامنے کیا جائے گا۔ ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، ساری کائنات میں سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ پر ایمان لانے کا۔ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ رسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ والکتاب الذی، اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ، نزل علی رسولہ، جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، یعنی قرآن پاک۔ قرآن پاک پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک مکمل الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت پر ایمان لانا ہم سب پر ضروری ہے، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے نازل فرمایا یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ ایمان لانے کا یہ مطلب ہے۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اس سے پہلے نازل فرمائی، یعنی قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ کون سی کتابیں ہیں؟ 4 کتابیں اللہ نے بڑی بڑی نازل فرمائی جو مشہور ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ تو جس طریقے سے ہمیں قرآن پر ایمان لانا ضروری، ایسے ہی توریت پر، انجیل پر، زبور پر، ان کتابوں پر ایمان لانا ضروری۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔
ان میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے، جیسے قرآن اللہ کی کتاب ہے ویسے ہی تورات اللہ کی کتاب ہے، ویسے ہی زبور اللہ کی کتاب ہے، ویسے ہی انجیل اللہ کی کتاب ہے۔ ان ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری، یعنی ہمیں یہ ماننا ضروری ہے کہ یہ سب کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ایمان لانا سب پر ضروری، لیکن عمل کرنا فقط قرآن پاک پر ضروری۔ ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے نازل فرمائی، یعنی تورات جو حقیقی شکل میں تھی، جو اپنی اصلی حالت میں تھی، اس پر ایمان لانا۔ ایسے ہی انجیل اور زبور جو اپنی اصلی حالت میں تھی، ان پر ایمان لانا۔ رہا آج کل، تو آج کل قرآن پاک کے علاوہ جتنی کتابیں پائی جا رہی ہیں، چاہے تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو، ان کتابوں میں تبدیلیاں کر دی گئی، بدل دیا گیا ان کتابوں کو۔ یہود و نصارہ نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق، اپنے اپنے فائدے کے اعتبار سے ان کتابوں کو بدل دیا، تو ان پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ بدلی ہوئی ہیں، یہ تحریر شدہ ہیں۔ ایمان لانے کا جہاں جہاں قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ پہلی کتابوں پر ایمان لانا ضروری، تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اصلی حالت میں تھی یہ کتابیں، یعنی یہ ماننا ضروری کہ ان کتابوں کو اللہ نے نازل فرمایا۔ ہاں، آج کے دور میں جو کتاب تورات ہے یا انجیل ہے، جن کے نام بھی بدل دیے گئے ہیں، بائبل رکھ دیا گیا، کسی کا اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ رکھ دیا گیا، تو ان کتابوں پر جو اس وقت موجود ہے، ان پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو بدل دیا گیا ہے، تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ جو اصلی حالت میں اللہ کی کتاب اللہ نے نازل فرمائی تھی، اس پر ایمان لانا ضروری۔ ایسے ان 4 کتابوں کے علاوہ بھی اللہ نے کتابیں نازل فرمائی۔ یہ 4 تو وہ کتابیں ہیں جو بڑی مشہور ہیں دنیا میں، لیکن ان کے علاوہ اور بھی انبیاء کرام پر، رسولان نظام پر چھوٹی چھوٹی کتابیں جنہیں صحیفے کہا جاتا ہے، وہ بھی اللہ نے نازل فرمائی، ان پر بھی ایمان لانا ضروری۔ یعنی ہمیں یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ نے قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں اور اس سے پہلے نازل فرمائی ہیں اپنے نبیوں پر، وہ بھی حق ہیں اور وہ بھی سچ ہیں، ہم انہیں بھی مانتے ہیں۔ عمل فقط قرآن کریم پر لازم ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرے، اللہ کے فرشتوں کا انکار کرے، وَكُتُبِهِ اللہ کی کتابوں کا انکار کرے، وَرُسُلِهِ اللہ کے رسولوں کا انکار کرے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن کا انکار کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، یعنی بہت بڑا گمراہ ہو گیا وہ آدمی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی ایمان لانا ضروری، فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری۔ فرشتوں کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اللہ کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوگا، فرشتوں کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوگا۔ یعنی ہمارے لیے یہ ماننا ضروری ہے کہ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا۔ اگر کوئی فرشتوں کا انکار کرتا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک فرقہ ہے ایسا بھی جو فرشتوں کا انکار کرتا ہے۔ سر سید احمد خان مسلم یونیورسٹی کے بانی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی، کام انہوں نے بہت بڑا کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے ایک بڑی یونیورسٹی بنائی، تعلیم کا بندوبست کیا، لیکن عقیدے کے اعتبار سے ان کا معاملہ صحیح نہیں تھا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تفسیر احمدی، انہوں نے تفسیر کی ہے قرآن کی۔ اس تفسیر کے اندر انہوں نے بہت سی باتیں ایسی جو بالکل اسلام کے خلاف ہیں۔ انہوں نے اس میں لکھا کہ فرشتے یا اللہ تبارک یہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ فرشتوں کے بارے میں لکھا فرشتے کوئی مخلوق نہیں ہے، بس نیکی کی قوت کا نام فرشتہ ہے۔ ایسے انہوں نے لکھا شیطان بھی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فرشتوں کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اسی وجہ سے تمام علماء نے بالاتفاق ان پر کفر کا حکم جاری فرمایا کہ انہوں نے فرشتوں کا انکار کیا۔ تو فرشتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لہذا کوئی بھی فرشتے کا انکار کرتا تو ہمیں اس کی بات نہیں ماننی، کیونکہ قرآن کریم میں فرشتوں کا ذکر کیا گیا کہ فرشتے ایک مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا، اور جس کو جس کام پر اللہ نے لگا دیا ہے وہ اسی کام پر لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، تو یہ ان کا عقیدہ اس بارے میں غلط ہوا، جس کی وجہ سے کفر کا حکم ان پر ہوا۔ اس لیے ان کے لیے دعائے مغفرت، جو فرشتوں کا انکار کر دے، یعنی جو ایمان سے نکل جائے، اس کے لیے پھر دعائے مغفرت کرنی جائز نہیں ہے۔
لہذا بہت سے لوگ جو ہے سر سید ڈے مناتے وقت جو ہے ان کے لیے دعائے مغفرت وغیرہ سب کچھ کر جاتے ہیں. تو جو ایمان سے نکل گیا اس کے لیے کام چاہے جتنا بڑا کیا ہو اس نے، اس کام کی تعریف کی جائے گی، لیکن چونکہ ایمان سے نکل گئے تو دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی. سمجھ رہے نا فرق؟ ہم یہ نہیں کہتے کام بہت بڑا کیا اس کام کی تعریف کی جائے گی، لیکن دعائے مغفرت ان کے لیے نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ ایمان سے نکل چکے اللہ کے فرشتوں کا انکار کر کے. ہاں، وہ کتب ہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. کسی بھی ایک کتاب کا اللہ کی انکار کر دیا آدمی نے کہ انجیل اللہ کی نہیں ہے، زبور اللہ کی نہیں ہے، کسی بھی کتاب کا، یا کتاب کی ایک آیت کا انکار بھی، اگر کسی نے قرآن کریم کی ایک آیت کا انکار کر دیا تو کافر ہو جائے گا. کسی نے قرآن کریم کی آیت سنائی اور کسی نے یہ کہہ دیا میں نہیں مانتا اس آیت کو، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نہیں مانتا اس آیت کو تو وہ کافر ہو جائے گا. جیسے بعض حضرات کہہ دیتے ہیں زکوٰۃ کے متعلق قرآن کی آیت سنائی کسی نے، آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ میں نہیں مانتا اسے، کافر ہو جائے گا آدمی. زکوٰۃ نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا، کافر نہیں ہوگا، لیکن آدمی یہ کہہ دے کہ میں مانتا ہی نہیں تو کافر ہو جائے گا. یا حضور کی حدیث کے بارے میں یہ کہہ دے، حضور کی کوئی حدیث سنا رہا، حضور کی کوئی عالم، اور آپ نے کہہ دی میں نہیں مانتا حضور کی حدیث کو، تب بھی کافر ہو جائے گا. قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا بھی کافر، حضور کی حدیث کا حدیث سمجھ کے انکار کرنے والا کافر. اور اس کے رسولوں کا انکار، جس نے رسولوں کا انکار کیا وہ بھی کافر. اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے، نبی بھیجے، 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں، جتنے بھی بھیجے ہم سب کو یہ ماننا ضروری ہے کہ یہ سب اللہ کے رسول تھے، ہم ان سب پر ایمان لے آئے. یہ سب اللہ کے نبی تھے، ہم ان سب پر ایمان لے آئے. اگر کوئی ایک نبی کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. ہم عمل تو کریں گے رسول پاک کی شریعت پر، ہم عمل اسلام پر کریں گے، لیکن مانیں گے سب کو. یعنی عزت کرنا، ادب کرنا سب کا ضروری. ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تعظیم کریں گے، حضرت عیسیٰ کی بھی تعظیم کریں گے، حضرت یوسف کی بھی تعظیم کریں گے، حضرت ابراہیم کی بھی تعظیم کریں گے، حضرت یونس کی بھی تعظیم کریں گے، جتنے انبیاء آئے سب کی تعظیم کریں گے. ہاں، عمل جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہوگا. ایک رسول کا انکار بھی اگر کوئی کرے گا یا کسی رسول کی شان میں کوئی توہین کرے گا، کسی بھی رسول کی شان میں، کسی بھی نبی کی شان میں، تو وہ کافر ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا. والیوم الآخری، اور آخرت کا انکار جس نے کیا وہ بھی کافر و گمراہ ہو گیا. آخرت کا انکار، آخرت کا یعنی اس بات کا اگر کوئی انکار کرے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، زندہ نہیں ہونا، تو آدمی کافر ہو جائے گا. ہمیں اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ ساری مخلوق دوبارہ زندہ ہوگی، جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے، جسے حشر کا دن کہا جاتا ہے، جسے محشر کہا جاتا ہے. اس دن ساری کائنات ایک جگہ جمع ہوگی، اللہ تبارک و تعالی سارے انسانوں کو جمع فرمائے گا محشر کے میدان میں. تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کا اگر کوئی انکار کر دے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، جو مر گیا وہ ختم ہو گیا، اگر کوئی یہ کہے تو وہ کافر ہو جائے گا. مرنے کے بعد چاہے کافر ہو یا مسلمان ہو سب کو اٹھنا ہے اور سب کو حساب و کتاب قیامت کے دن دینا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، لم یکن اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کوئی راہ عطا فرمائے. یعنی اللہ انہیں سیدھی راہ بھی عطا نہیں فرمائے گا، ان کی بخشش بھی نہیں فرمائے گا. اس آیت کریمہ سے مراد کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں شان نزول بیان کیا گیا کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو یہودی ہیں. یہودی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے
اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کو لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو تو یہودی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں چھوڑ کے گئے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کو ذمہ داری سونپ کے گئے تھے کہ ان کا دھیان رکھنا، لیکن ان لوگوں نے بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دن کے بعد آئے وہاں سے توریت کو لینے کے لیے گئے تھے کوہ طور پر، تو یہ لوگ بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، بہت ناراض ہوئے، بعد میں بڑے لمبے چوڑے معاملات ہوئے، بہت سے قتل بھی کیے گئے۔ پھر توبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کی توبہ قبول ہوئی، یعنی پھر ایمان لے آئے۔ تو کہا گیا وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، تو پہلے ایمان لائے پھر بچھڑے کی پوجا کر کے کافر ہوئے، ثم کفروا ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہوئے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے دنیا میں اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے انجیل عطا فرمائی، تو پھر انہوں نے، یہودیوں نے انجیل کا انکار کر دیا کہ انجیل کو ہم نہیں مانتے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو پھر کافر ہو گئے۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، یعنی پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، تو انہوں نے حضور کا انکار کر کے اور قرآن کا انکار کر کے اپنے کفر کو اور زیادہ کر لیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ ہاں، یا اس سے مراد یہ ہے کہ منافقین کبھی ایمان لے آتے، کبھی کافر ہو جاتے، پھر دیکھتے کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوا تو پھر مسلمانوں کی طرف آ جاتے، کبھی کفر کی طرف چلے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نہ منافقوں کو بخشے گا اور نہ یہودیوں کو بخشے گا۔ یہودیوں کی بخشش نہیں ہونے والی، ایسے ہی یعنی جو حضور پر ایمان نہیں لائے ان یہودیوں کی بخشش نہیں ہونے والی، ایسے ہی جو منافقین ہیں، ظاہر ایمان والا ہے اور دل میں کفر چھپا ہے، ظاہراً تو وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کو پال لیا۔ وہ حضور کے دور کے بھی، آج کے بھی، اگر آج بھی کوئی ایسا ہے جس کے دل میں حضور کی دشمنی ہے، جس کے دل میں حضور کی شان میں گستاخیاں ہیں، لیکن بظاہر ایمان ہے، تو ایسا شخص بھی بخشا نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ مغفرت کے لیے ظاہر بھی ایمان والا ہونا چاہیے اور باطن بھی ایمان والا ہونا چاہیے۔ ظاہر میں بھی آدمی مسلمان ہو اور باطن میں بھی مسلمان ہو، ظاہر میں بھی حضور سے محبت کرنے والا ہو اور دل میں بھی حضور سے محبت کرنے والا ہو۔ جیسے ظاہر میں عشق دکھاتا ہے ویسے دل میں بھی عشق ہو۔ منافقت نہیں ہونی چاہیے کہ ظاہر کچھ اور ہے دل میں کچھ اور ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے آدمی کو۔ کسی بھی معاملے میں آدمی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ظاہر کچھ اور، زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے۔ یہ منافقوں کی پہچان ہوتی ہے کہ دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پر کچھ ہوتا ہے۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، اے محبوب منافقین کو خبر دے دو، خوشخبری سنا دو، بان لهم عذابا علیما، کہ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ منافقین جو دل میں کفر چھپاتے تھے اور ظاہر میں ایمان لاتے تھے، تو حضور سے فرمایا جا رہا ہے ان سے کہہ دو کہ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کلمہ پڑھے تو مسلمان ہی ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن کافر ہو، یعنی زبان پر تو ہے اس کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن دل میں جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، دل میں سمجھتا ہے کہ حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، دل میں سمجھتا ہے کہ حضور کو دیوار پیچھے کا علم نہیں ہے۔ تو ایسا شخص بظاہر کتنا کلمہ پڑھتا رہے، اس کا کلمہ قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہاں، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا، وہ منافقین جو کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کر دوست بناتے ہیں، ایبتغون کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت، فإن العزۃ للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ منافقین جو ہے چونکہ بظاہر جو ہے کفار مکہ بڑی شان و شوکت والے تھے، ابو جہل وغیرہ، دنیاوی جاہ و جلال بھی ان کے پاس تھا، دنیاوی شان و شوکت تھی، مسلمان کمزور تھے بظاہر،
تو یہ جو منافقین تھے بظاہر تو ایمان لے آئے، لیکن کفار کے پاس جاتے، ان کے پاس بیٹھتے کہ ہو سکتا ہے طاقت و قوت انہی کو حاصل ہو زیادہ، تو کبھی ایسا موقع آئے گا تو ان سے ہمیں عزت مل جائے گی، ان سے ہمیں دولت مل جائے گی، ثروت مل جائے گی۔ تو یہ ان کے پاس جاتے تھے، انہیں دوست بناتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس عزت مل جائے گی، تو خوب جان لیں کہ عزت تو سب کی سب اللہ کے پاس ہے، غلبہ تو اللہ کے پاس ہے، عزت اللہ کے بغیر کہیں نہیں مل سکتی۔ ہاں، آج بھی جو لوگ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، ان کے قدموں میں عزت تلاش کرتے ہیں، تو بتایا یہ آج تک کے لیے آیت کریمہ، کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے، اگرچہ بظاہر کفار مکہ کو بتانا ہے لیکن حقیقت میں اس کے احکام قیامت تک کے لیے